السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا، مگر ایک نعمت ایسی ہے کہ جسے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور وہ نعمت کیسی عظیم نعمت ہے، آئیے آج اسی کے حوالے سے آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ آئیے اس حوالے سے عرض کروں، مگر اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے آپ اسے سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ ناظرین محترم، مخلوق خدا پر اپنے خالق لم یزل کی اتنی کرم نوازیاں اور انعامات اور احسانات ہیں، اگر جن و انس مل کر قیامت تک بھی ان کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنے انعامات عطا فرمائے، محض کرم نوازیاں ہی نہیں بلکہ ان کی انتہا دیکھے کہ کوئی نعمت دے کر احسان جتلایا بھی نہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور جب وہ عطا کی تو خبردار کیا اور فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کس نعمت کو دے کر؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا تو ہم نے احسان کیا، اور پھر اس نعمت کو اس طرح مزین کیا کہ جہاں کی ساری نعمتیں اس کے وجود میں گم کر دی۔ اب آپ دیکھیں، اگر عبدیت کی نعمت کا ذکر ہو تو اس کو سبحان الذی اسرا بعبدہ کہہ کر اس کا مظہر اتم بنا دیا۔ اگر انسانیت کا ذکر ہو تو سبحان اللہ فرمایا انما انا بشر مثلکم کا پیغام دے کر اس پر انسانیت کی انتہا کر دی۔ اگر نبوت کا ذکر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا تمغہ دے کر نبوت کو آپ پر مکمل کر دیا۔ اگر اسلام کا ذکر ہو تو پھر حرا کی تاریک غار سے اس کی روشنی کو ایسے عام کیا کہ کرۂ ارضی بلکہ زمین اور آسمان میں توحید و رسالت کے مینارے روشن ہو گئے۔ اور اگر قرآن کا ذکر ہو تو علی قلبکا کے مضبوط سینے پر اس کو نازل فرما دیا۔ اگر علم کا ذکر ہو تو پھر فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اور اس کا اعزاز دے کر ان کو معلم اعظم بنا دیا۔ اگر نرمی اور عفو و درگزر کا ذکر ہو تو پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا انہی کو خطاب دے دیا۔ اور اگر بشارت و خوشخبری کا ذکر ہو تو بشیرہ کی صفت ان کے لیے بنا دی۔ خوف خداوندی کا ذکر ہو تو نذیرن کی طرف نگاہ اٹھاؤ، تم انہی کو دیکھو گے۔ اور اگر تبلیغ دین کا ذکر ہو تو داعین الی اللہ باذنہ کا مصداق کامل تم انہی کو پاؤ گے۔ اور اگر حسن و جمال کی بات آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن و جمال کا ذکر ہو تو دیکھو والضحیٰ جیسا چہرہ ہے۔ صداقت کا ذکر ہو تو سبھی صادق آپ کے در کے غلام نظر آتے ہیں۔ اور اخلاق کریمانہ انک لعلی خلق عظیم، اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر پورا قرآن پڑھتے جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا تبار کے حوالے سے آپ پڑھتے جائیں گے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا، اور جب اس عظیم نعمت کو عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ ایسی عظیم ذات بابرکات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول سے سچی عقیدت ہو، سچی محبت ہو، اور جان سے زیادہ ان سے محبت ہو۔ انشاءاللہ العظیم ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے، ان کے اسوا پر عمل کریں گے، ان سے محبت کریں گے، کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔